بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان اپنی موت سے پہلے ایک ایسا قدم اٹھائے گا جو اس کی ہزاروں سال کی عبادت، غرور اور تکبر کو مٹی میں دفن کر دے گا۔ یہ واقعہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتے کو حکم دیا کہ وہ سجدے کرے۔ سب نے عاجزی اور اطاعت کے ساتھ سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا، وہی شیطان جو اسی لمحے ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس کی اصلیت ظاہر ہوئی۔ وہ ہزاروں برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ایک حکم کی نافرمانی نے اس کی ساری ریاضت اور بندگی کو برباد کر دیا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 ہے۔ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ اور دوسری جگہ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83 میں لکھا ہے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہوں گے۔ یہ اس کی ضد تھی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں موت کے وقت کا حال کیا ہوگا۔ مفسرین جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابلیس کی عمر پوری ہو جائے گی اور موت کا وقت آئے گا تو وہ انتہائی ذلت اور حسرت کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر میں داخل ہوگا۔ اس کی کئی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے یہ اس کے غرور کی آخری شکست ہوگی، کیونکہ جس کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا اسی کے قدموں میں آ کر فنا ہوگا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے شیطان ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، لیکن مرنے کے وقت وہی مٹی اسے یاد دلائے گی کہ وہ خود بھی مٹی میں لوٹ کر ذلیل ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلے کا اظہار ہوگا کہ باطل آخرکار حق کے سامنے جھکتا ہی ہے۔ سبق اور عبرت، غرور اور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرے۔ ابلیس ہزاروں سال عبادت گزار رہا، لیکن ایک لمحے کا غرور اسے جہنم کا ایندھن بنا گیا۔ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی انسان کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ شیطان کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتا ہے، مگر آخر کار ہارتا ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہی کامیابی ہے، اور تکبر، ضد اور غرور انسان کو شیطان کی راہ پر لے جاتا ہے۔ شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر میں جانا اس بات کا اعلان ہوگا کہ آخرکار سچائی ہی غالب ہے اور جھوٹ ہمیشہ ذلیل ہو کر ختم ہوتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین ونجنا من وساوس الشیطان واغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں شیطان کی وسوسوں سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔